اور اسی واقعے فیل کے 2 سال 4 ماہ بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کی سرزمین میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف تقریباً برابر ہے۔ 63 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دار مفارقت دیا، اور اسی طرح 63 سال کی عمر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو دار مفارقت دیا۔ آپ کی کنیت ابو بکر ہے، آپ کا لقب عتیق ہے۔ عتیق کہتے ہیں اس ہستی کو جو جہنم سے آزاد کی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے مطابق خلیفۃ المسلمین بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر فرمایا انت عتیق اللہ من النار، تو اللہ تعالی کی طرف سے جہنم سے آزاد کرتا ہے، یعنی تجھے اللہ تعالی نے جہنم کی آگ سے آزادی دی ہوئی ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى عتیق من النار فلينظر الى ابی بکر رضی اللہ عنہ، جو دنیا میں ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جس کو جہنم سے آزادی مل چکی ہے، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے۔ سفید رنگ، ہلکا جسم، ابری ہوئی پیشانی، خفیف رخسار، خوبصورت آنکھ والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا لقب عتیق ہے، اور عتیق کی ایک وجہ خوبصورتی اور حسن جمال میں لکھی ہے کہ انتہائی درجے کے حسین تھے، انتہائی درجے کے جمیل تھے، خوبصورت تھے، اس لیے ان کو عتیق کہا جاتا ہے۔ اور عتیق کے معنی آزاد کردہ، آزاد شدہ۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے ہاں اولاد زندہ نہیں رہتی تھی۔ انہوں نے منت مانگی کہ اگر اللہ تعالی نے مجھے بیٹا دیا اور وہ زندہ رہا تو میں اس کو کعبہ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، آزاد کر دوں گی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور کعبہ کی خدمت کے لیے آزاد کر دیا، اور وہ کعبہ مرکز اسلام، منبع اسلام، سرچشمہ ہدایت، تو اس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام کے لیے وقف ہو گئے اور آزاد کر دیے گئے۔ اس وجہ سے ان کا نام عتیق پڑ گیا، اور ایک لقب ان کا صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ اور صدیق اس لیے لقب ملا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی، ہر دعوت پر لبیک کہا اور تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی کو میں نے اسلام
وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچ لایا ہے، جو حقانیت لایا ہے، جو صداقت لایا ہے، جو سچائی لایا ہے، اور جس نے اس سچائی کی، اس دین اسلام کی، اس شریعت رحمان کی تصدیق کی ہے، اولئک هم المتقون، یہ لوگ متقون ہیں، پرہیزگار ہیں۔ جہاں بالصدق سے مراد امام الانبیاء خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وصدق به، اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پہلے نمبر پر اللہ کے رسول کا ذکر، دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول کے محبوب خاص حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، مکہ سے بیت المقدس، وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کو امامت کرائی، امام الانبیاء ہونے کا شرف حاصل کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے، مسجد اقصی سے، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، سدرۃ المنتہا، شریف الاقلام، عرش پر تشریف لے گئے، اور پھر اسی لحظے میں، اسی مختصر سے وقت میں، رات کے تھوڑے سے معمولی حصے میں واپس تشریف لے گئے۔ صبح ہوئی، قریش کو بتایا کہ میں رات مکہ سے بیت المقدس کیا، مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے آسمانوں پر گیا، میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، میں نے شریف مقام کو دیکھا، میں نے اللہ کا عرش دیکھا، میں نے اللہ سے گفتگو کی، اور میں نے جنت کی، جہنم کی زیارت کی۔ تو مکہ کے مشرک کہنے لگے یہ کہاں ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں آدمی مکہ سے گئے، بیت المقدس گئے، اور پھر وہاں یہی کارنامہ انجام دے، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے پھر رات کے اسی معمولی سے تھوڑے سے وقت میں واپس آئے، یہ ناممکن بات ہے۔ فوراً دوڑے، بھاگے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، کہنے لگے کیا یہ ممکن ہے کہ رات کے معمولی سے حصے میں کوئی شخص مکہ سے مسجد اقصی تک جائے، بیت المقدس جائے، جہاں کوئی اتنی تیز رفتار سواری کا انتظام نہیں ہے، پھر آسمانوں پر چلا جائے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر کہہ دیا یہ بتاؤ تو صحیح یہ دعویٰ کون کر رہا ہے؟ کہنے لگے آپ کا ساتھی کر رہا ہے جس کی آپ نبوت کو مان چکے ہیں، جن کی آپ تصدیق کر چکے ہیں، وہی کھڑے ہو کر فرمایا اگر محمد عربی کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ اسراء اور معراج بیان کروا رہے تھے۔ جو ہی واقعہ ختم ہوا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فوراً صدقت یا رسول اللہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا ہے۔ اسی وقت سے ان کا لقب صدیق بن گیا۔ نام عبداللہ ہے، باپ کا نام عثمان ہے، ابو قحافہ باپ کی کنیت ہے، دادے کا نام عامر ہے، پردادے کا نام عمر ہے، پردادے کے باپ کا نام کعب ہے، پردادے کے دادے کا نام سعد ہے، پردادے کے پردادے کا نام تیب، اور پھر ان کے تیب کے والد کا نام مرہ ہے۔ 7ویں پشت پر یا 8ویں پشت پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب نامہ، رشتہ، کرامت، رشتہ داری حضرت محمد مصطفیٰ
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خواب